صدري ونفسي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علماء کرام، حاضرین جلسہ، عزیز طلباء اور دور سے سننے والی مائیں اور بہنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث جو آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے، اس کا باب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب والا کسی کوئی نااہل ہو اسے اہل بنا دیا جائے اور اہل ہو اسے نااہل اور نااہل کو اہل بنا دیا جائے، ایسا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم ہے، صفہ مسجد نبی کا چبوترا ہے، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ مدینے اور مکے کے حضرات تو بازاروں میں تجارت کر رہے ہیں اور یہ اور ان کے ساتھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی تقریرات کو نوٹ کر رہے ہیں دماغ و آخری کے اندر۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیثیں سنتا ہوں پورے طور پر یاد نہیں رہتی ہوں، کوئی آپ طریقہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھا دو۔ انہوں نے چادر بچھائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بچھا دی اور توجہ فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی حدیث مجھ میں نسیان نہیں ہوا، ساری حدیثیں یاد رہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والے اور احادیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا، ایک عورت کا، اس نے مجھے آزاد کیا، چونکہ میرے پاس علم نبوی موجود تھا، اس لیے اس عورت نے یہ کہا کہ میں پیغام نکاح دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو غلام تھا قرآن و حدیث کی برکت سے وہ حاکم ہو گیا اپنی گویا کی مولا اور اپنے آقا کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ترقی کے لیے ضروری ہے علم کا حاصل ہونا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی ہیں کہ ہمیں اللہ نے علم عنایت فرمایا اور جاہلوں کو مار دیا۔ دیکھا آپ نے، مطلب یہ کہ مال کی حیثیت علم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ مال تو چند منٹ کے اندر ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ علم جو ہے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حدیث جو بیان فرمائی
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، زبان کو آئچنا نہیں پڑتا، ادائیگی کے اندر دقت اور دشواری نہیں ہوتی، جیسا کہ دوسری زبانوں کے اندر انگریزی یا پشتو یا اور دوسری زبانوں میں پیچیدگی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ قرآن مجید عربی زبان میں اتارا۔ معجزہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ دیتے رہے ہیں، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا ہے، لیکن آج انبیاء علیہ السلام کے معجزات باقی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آج وہ ان کے معجزات ہیں نہیں، انہوں معجزے حسن سنتن بحر جراد دم ویدوبار البفاد طوفان۔ لیکن آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزہ قرآن اترا، آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے لیے معجزہ اور قیامت تک رہے گا۔ سمجھ گیا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، امام بخاری نے یہ روایت پیش کی کہ یہ دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، دقت اور دشواری نہیں ہوتی، اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازوئے اعمال میں جب تو یہ کلمے تولے جائیں گے تو جناب والا برائیوں کا پلڑا جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھے گا، ان دو کلموں کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا جو ہے جھک جائے گا۔ وزن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وزن مادی ہوتا ہے، ایک وزن روحانی ہوتا ہے۔ مادی وزن تو یہ ہے جیسے 10 گرام، 100 گرام، 1 کلو، 1 من، 1 کوئنٹل، تو یہاں وہ مادی وزن مراد نہیں ہے، یہاں روحانی اور معنوی وزن ہے۔ میں چند واقعات سے اس کی تائید اور اس کو مضبوط کرتا ہوں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے یہ روایت بیان کی ہے۔ وہ کیا روایت کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اپنی نیکیاں برائیاں تلواؤ، وہ کہے گا بارے اللہ میرے نام اعمال میں تو بدیاں ہی بدیاں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، میں کیا تلواؤں، میں مقام کریم تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے ہم جو ہے بندوں کو ظلم نہیں کر کے تلواؤ، جب اس کی نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جا رہی ہیں، اور اخیر کے اندر اللہ فرمائیں گے تمہاری ایک نیکی بھی میرے پاس محفوظ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسے جب نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈالا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گی۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی مادی بدن نہیں ہے، یہ روحانی بدن ہے، اس سے عظمت پیدا ہوتی ہے۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت کو لائبریری کی لائبریری یاد تھی۔ نفت الانور کی حدیث شیخ انور ان کی سوانح حیات ہے، اس میں لکھا ہے کہ علامہ ابن حجر اسقلانی جب حج کو گئے، بیر زمزم پر مائے زمزم پیتے ہوئے اللہ کے گھر کی تجلیات سامنے تھیں، یہ دعا مانگی کہ اللہ میرا حافظہ اور علم علامہ ذہبی جیسا کر دیجیے۔ اللہ کیا کمی ہے، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامن تھا۔ علامہ ابن حجر بن گئے جیسے نقش حجر ہوتا ہے۔ بخاری کی شرح بہت لوگوں نے لکھی، لیکن اس شخص نے وہاں دعا جو مانگی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ساری شرحوں کے اندر ممتاز شرح جو ہے فتح الباری ہے۔ اختلافات کے جوابات اپنی جگہ پر، لیکن نفس حدیث کی شرح کا جواب نہیں جو علامہ ابن حجر نے پیش کیا۔ تو بہرحال ایک وزن مادی ہوتا ہے، ایک وزن روحانی ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درس کے اندر کہ ایک شیخ نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرا حافظہ میرا علم علامہ ابن حجر اسقلانی جیسا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دے دیا۔ مولانا یوسف صاحب کنوری کہتے ہیں کہ ہم تلامذہ یہ جانتے تھے کہ یہ شخصیت بات یہ بھی یاد رکھو کہ پڑھنے کے درمیان یا پڑھنے کے بعد جتنا تقوی اختیار کرو گے، جتنی شریعت پر عمل کرو گے، انشاءاللہ اتنے ہی علم جو ہے آئے گا۔ سمجھ گئے آپ نہیں؟ تو ایک وزن مانوی ہوتا ہے، روحانی۔ لکھا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بھون گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باوجود کہ حکیم الامت تھے، فرمانے لگے کہ حضرت شاہ صاحب کے آنے کی وجہ سے میرے خط پر ان کی عظمت کا بوجھ پڑا۔ وہ کیا بوجھ تھا؟ روحانی، مادی نہیں تھا۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے ایسے کہ ترازوئے اعمال میں یہ بھاری ہوں گے مانوی اور روحانی اعتبار سے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص کو زبانیہ فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر اشارہ کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، یا احمد یا احمد، آپ کا نام قرآن میں احمد ہے، محمد ویڈیو کے دوران فرمائیں گے لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک، حاضر ہوں میں اے بابا آدم، فرمائیے۔ حضرت آدم کہیں گے آپ کا ایک گنہگار امتی ہے اور یہ زبانیوں فرشتے لے جا رہے ہیں، مدد فرمائیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکنا چاہیں گے زبانیہ فرشتوں کو، وہ کہیں گے کہ ہم کسی کی سنتے نہیں، اولیاء کی بھی نہیں سنتے اور انبیاء کی بھی نہیں سنتے، اللہ کا آرڈر ہے، اس لیے اللہ کے آرڈر کے سامنے ہم کسی کی نہیں سنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیریں گے اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے پالنے والے اے ارحم الراحمین، میرا یہ امتی گنہگار ہے اور بہت گنہگار ہے، اس کے پاس بدیاں ہی بدیاں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، لیکن آپ کے پاس جو آپ کی رحمت ہے وہ رحمت جو ہے تمام برائیوں کو داب دے، آپ رحمت فرمائیے۔ اللہ کا آرڈر ہوگا، اے زبانیہ فرشتوں لا توجہوا، جلدی نہ بچاؤ، اور کہا جائے گا اس گنہگار امتی سے، اس گنہگار امتی سے کہا جائے گا کہ بھائی اپنی نیکیاں اور برائیاں تلواؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف فرما ہوں، جب اس کی برائیاں اور نیکیاں تولی جائیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور پرچی جو ہے درود پاک کی ہو، وہ جب آپ ڈالیں گے ترازوئے اعمال کے اندر جو نیکیوں کا ہے تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ پرچی کا کوئی وزن مادی نہیں ہے، مانوی وزن ہے۔ کلمہ توحید، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، وزن کیا جائے پرچی کا تو کچھ بھی وزن خاص نہیں ہوگا، لیکن مانوی وزن یہ ہے کہ جو توحید کا قائل ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، شروع میں چلا جائے اللہ کے فضل سے یا بعد میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے چلا جائے، لیکن توحید کی برکت سے ضرور جائے گا۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ شرک سے بچیں اور توحید پر قائم رہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ محبوب چیز آپ جو ہے کسی بزرگ کے ہاں یا اللہ والے کے یہاں لے جائیں تو وہ قدر کرے گا کہ بھائی انہوں نے میرا خیال کیا اور مجھے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت مولانا فضل رحمٰن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 مرتبہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ حضرت کو کیا ہے پیڑے کا شربت بہت پسند تھا، تو شربت لے گئے، دعائیں دی اور بعد میں حکیم الامت ہوئی۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ میں بہت کیا کہتے ہیں پرموت تھا، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن مولانا حکیم الرحمان آدمی محدث نے مجھے مارا، اس کے بعد جو ہے پردہ جو ہے کھل گیا، تو بات وقت ہوا کہ وہ تصرف کا ماننا ہوتا ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ انہیں پسند کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مقامات الوہیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کا مقام کیا ہے؟ پہلا تنزیہ،
کہ اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، تمام کمیوں سے، تمام خرافات سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرایا، بلکہ رات کے ایک حصے میں سیر کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مہینوں کا سفر اور راتوں رات سفر ہے۔ کہیں یہ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاک ہے اللہ کی ذات، تمام چیزیں تسبیح پڑھتی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ تو الوہیت خدائی کے مقامات میں پہلی چیز تنزیہ ہے، وہ سبحان سے سمجھ میں آ رہی ہے، سبحان اللہ سے۔ اور دوسرا مقام ہے تحمید کا، کہ سارے کمالات کے مالک اللہ ہیں، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تنہائی کے اندر برادران یوسف نے جب پتہ چل گیا کہ انہی کی غلطی ہے تو انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کی، تو فرمایا 100 فاصلہ عنقریب میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش چاہوں گا۔ چنانچہ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ تہجد کے وقت انہوں نے دعا مانگی، تو اللہ سے دعا بھی مانگو، علم کے لیے محنت بھی کرو، انشاءاللہ دینے والا اللہ ہے۔ جس قدر آپ تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ علم حاصل کریں گے وہ ویسے ہی، اسی لیے ہمارے اکابر حدیث پڑھاتے وقت باوضو پڑھاتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 برس سے لے کر آخری تک میں نے کوئی دینی کتاب جو ہے بنا وضو نہیں پڑھی۔ اساتذہ کا ادب، کتاب کا ادب، درسگاہ کا ادب، تینوں چیزوں کا ادب چاہیے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرحوم نے فرمایا تھا کہ بھائی تینوں کا ادب کرو گے تو علم ملے گا، اساتذہ کا بھی ادب کرو اور جناب والا کتابوں کا بھی ادب کرو۔ بعض بیوقوف لوگوں کی بات کو نقل کیا ہے بعض علماء نے کہ دائیں ہاتھ میں جوتا ہے اور بائیں ہاتھ میں بخاری ہے، دائیں ہاتھ میں بخاری ہونی چاہیے، بائیں ہاتھ میں جوتا ہونا چاہیے۔ کتاب کا بھی ادب ہو، سب سے اوپر جو ہے قرآن ہونا چاہیے، پھر حدیث ہونا چاہیے، پھر فقہ ہونا چاہیے، پھر اور معقولات کی کتابیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض اساتذہ بیان کرتے تھے کہ ایک حافظہ لڑکی کی شادی ہوئی، بعض لڑکیاں بھی حافظہ ہوتی ہیں، اور شب زفاف کے اندر ان کے شوہر آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو قرآن پر غیر قرآن نہیں رکھا جاتا، میں تو حافظ ہوں اور تم حافظ نہیں ہو، اس لیے تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اب مجھے بڑی چوٹ لگی اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا اور اتنی جد و جہد اور پابندی سے قرآن پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 1 سال کے اندر حافظ قرآن بنا دیا۔ اب جو رخصتی ہوئی تو پھر جو ہے بیوی نے یہی کہا کہ قرآن پر قرآن نہیں رکھا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، اب جو ہے قرآن پر قرآن رکھا جائے گا، تو بھی حافظہ ہے اور میں بھی حافظ ہو گیا۔ تو دیکھیے جتنا آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ
حدیث کا ٹکڑا ہے وہ مبلغین عوام انسانین. بعض شاگرد جو ہے سننے والے استاد سے زیادہ حفظ والا اور یادداشت والا ہو جاتا ہے. میرٹھ میں اپنے استاد کی معیت میں تھا. ان کے دلی سے آیا تھا ملنے کے لیے. مجھے یاد ہے ایک مولانا صاحب تھے وہاں کے شیخ حدیث سے تقریر کر رہے تھے اور اردو مبلغین عوام انسانین کا ترجمہ انہوں نے بسا آپات کیا ربا کا. حضرت علامہ رحمۃ اللہ فرمایا مولوی صاحب یہ ربا تقریر کے لیے تقسیم کے لیے نہیں. بسا آپات ایسا نہیں ہوتا لیکن بات کہ شاگرد استاد سے پڑھ جاتا ہے. جیسا کہ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت سے اساتذہ سے اپنے پڑھے ہوئے تھے. تقویٰ طہارت جتنا اختیار کرو گے جتنی محنت کرو گے اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے دیں گے. بہرحال تو مقامات الوہیت کے اندر دوسری چیز یہ ہو گئی اور تیسری چیز ہے تعظیم کہ عظمت اور بڑائی اللہ کے لائق ہے. الکبریاء ردائی والعظمت ردائی فمن نازعنی فیما قسمت. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری لنگی ہے. جو آدمی اس سلسلے میں مجھ سے لڑے گا اور جھگڑے گا میں اس کا سر دوں گا. فرعون نے اور نمرود نے خدائی میں اللہ سے جھگڑا کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مچھر کو گھسا دیا اللہ نے دماغ کے اندر. جب چوٹے لگتے تھے دماغ پر تب جا کر کے سکون ہوتا تھا. اور وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ سب سے بڑا رب میں تمہارا ہوں, اسے اللہ نے بحر قلزم کے راستے سے جہنم میں پہنچا دیا اور لاش کو باہر رکھ دیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج کے دن ہم تمہارا بدن جو ہے باہر رکھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا حشر یہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے لیکن حالات کے مرور اور زمانے کے مرور کی وجہ سے بگڑ گئی ہے. قلب اگر کمزور ہے تو دیکھنے کی اجازت نہیں, اور قلب و دماغ مضبوط ہے تو دیکھنے کی اجازت ہے. بہرحال مقامات الوہیت تین ہیں: تنزیل, تنویر, تعظیم, اور یہ تینوں مل کر لا الہ الا اللہ بن رہا ہے. کتاب التوحید امام بخاری نے عنوان قائم کیا تھا, حدیث بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے اور جب تک زندہ رہیں اسی توحید پر زندہ رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھوک دیا گیا آپ نے. حضرات اب آپ کے سامنے حسین اور روح پرور منظر دستار بندی کا علماء ربانیین کے دستے مبارک سے عمل میں آنے والا ہے. آپ اس مظاہرے کو دیکھ کر مستفید ہو. حضرت مصطفیٰ صاحب نے ہو آگے وہ آگے خبریاں کہاں سائڈ
आगे बढ़ ये हो गई